السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، خبریں آ رہی ہیں کہ کل رات کو جو ہے وہ ایران نے اٹیک کیا ہے سعودی عرب کے اوپر، اور اس بات کو ایران تسلیم بھی کر رہا ہے، جبکہ پاکستان نے ایران کو وارن کیا تھا، ان کو تنبیہ کی تھی کہ دیکھیں ہمارا ایک معاہدہ، ڈیفنس معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو پلیز آپ سعودی عرب پہ اٹیک نہ کریں، پاویں تسی کہیں پہ بھی اٹیک کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایران نہیں مانا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ایران نے اٹیک کیا ہے یا کس نے کیا ہے، لیکن ایرانی لوگ تو مان رہے ہیں کہ جی یہ اٹیک ہم نے کیا۔ اگر انہوں نے اٹیک کیا ہے تو پھر پاکستان کو جو ہے سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ایسے ہی شروع ہوئے تھے، ایک ایک کنٹری ملتی گئی تھی اور جنگ ہوتی گئی تھی، اس نے اس کا اتحادی تھا، وہ اس کا اتحادی، وہ اس کا اتحادی، اور جنگ شروع ہوتی گئی۔ اگر ایسی لڑائی ہوئی تو پھر یہ بڑا خطرناک لڑائی ہو جائے گی، چونکہ ادھر سے پھر چائنا بھی انوالو ہو جائے گا، انڈیا ادھر سے پاکستان پہ حملہ کرے گا، ادھر سے افغانستان آلریڈی، ادھر سے BLA کو اسرائیل مدد کر رہا ہے۔ لیکن جب ایران کے خلاف اگر پاکستان لڑے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسرائیل اپنی اس میں کمی لے آئے، شاید، لگتا نہیں ہے چونکہ یہ بڑی مکار قوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کمی لے آئے اور یہاں پر جو بہت بڑی لڑائی ہو۔ پھر یہاں پہ جو ایران کے بارڈر پہ جو بلوچ بیٹھے ہیں، ایرانی بلوچ، ہو سکتا ہے ایران ان کو پرووک کرے پھر وہاں سے، تو بہرحال یہ ایک بڑی خطرناک لڑائی ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں لڑائی اگر ہوئی ہے تو کیا ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے، تو موت تو ہمارا آخری منزل کا ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے پاکستانی قوم جو ہے اپنی فوج کا ساتھ دے، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ آج کل بھرتیاں کھلی ہیں، ایئر فورس میں بھرتی ہے، نیوی میں ہے، اور پیدل فوج میں ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ بھرتی ہوں وہاں پہ جا کے۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ کہ اگر یہ لڑائی ہو گئی، بہت بڑی ہو گئی، تو کن کن جگہ پر حملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایران نے ڈائریکٹ پاکستان پہ حملہ کیا تو پھر تو پاکستان سے ایران پہ اٹیک ہوگا۔ ادروائز سعودی عرب کے اندر مسئلہ رہا تو وہ وہاں پہ جو حوثی وغیرہ ہیں، یا پھر وہاں سے جو میزائل ہیں وہ ماریں یا کچھ بمبارڈمنٹ کریں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر جب یہ پاکستان ملوث ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے ایران جو ہے پھر پاکستانی بارڈر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر یہاں سے ایک لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ پھر پاکستانی فوج جو ہے وہ 3 بارڈروں پہ آ جائے گی، یعنی ہندوستان، افغانستان اور ایران، اور اسی چیز کا پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانیوں کی جو بندرگاہ بھی بند ہے تو شاید وہ بندرگاہ سے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن چونکہ آبنائے ہرمز بند ہے اس لیے ابھی کوئی تجارت نہیں ہو رہی۔ جب اگر یہ سلسلہ ہوگا تو پھر پاکستان کی نیوی جو ہے نوک کرے گی آبنائے ہرمز کے پاس، چونکہ ہم لوگ بالکل ماؤتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم منہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گوادر ہمارا بلوچستان کی جو بندرگاہ ہے وہ ماؤتھ پہ ہے، اور پھر یہاں سے بحیرہ ہرمز سے جو بھی جہاز نکلے گا آئے گا تو پھر پاکستان نیوی جو ہے اس کو روکے گی، اسپیشلی ہندوستان اور اسرائیل کے حوالے سے جو بھی جہاز آئے گئے ان کے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھی جائے گی۔ جناب علی، یہ تو رہی ذرا سی بات، اور دوسری بات یہ کہ کل ایک بیان میری نگاہ کے سامنے سے گزرا، عمران خان کی بہن کا، وہ درخواست کر رہی تھی ہندوستانی پرائم منسٹر سے کہ جی وہ ہماری مدد کریں، ہماری ہیلپ کریں، اور پاکستان کو جو ہے وہ توڑ دیتے اور یہ کر دیتے، اور مطلب بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بات یہ ہے کہ تمہارے پتے شو ہو گئے، تم پتہ لگ گئے، اور ہمیں اب آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ یقین جانیے گا، کل تلک عمران خان پہ رتی بھر میرا بلیف تھا، آج کے بعد میرا کوئی بلیو نہیں ہے۔ میں کہتا دل میں کہیں ایک گوشہ تھا کہ ہاں یار عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آج نہیں ہے۔ جس نے میرے ملک کو چیلنج کر دیا، جس نے میری آرمی کو چیلنج کر دیا، دیٹس اے فائنل، فل اسٹاپ، فنش۔ اچھا جی، کچھ باتیں یہ ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ GS سندھ والے جو ہیں
انہوں نے جامعہ کراچی کے اندر جو ہے ایک بدتمیزی پھیلائی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو کراچی یونیورسٹیز کی جو جگہ ہے اس کے اوپر لینڈ گریبر یعنی مافیا جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے۔ جب کراچی یونیورسٹی کا نقشہ پاس ہوا تھا، جب اس کے لیے زمین ایلوکیٹ کی گئی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ ابھی تک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بنی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں جو ہے نا کھیت کھلیان کے لیے بھی جگہ رکھی گئی تھی تاکہ وہاں ہمارے سائنٹسٹ جو ہے تجربات کر سکیں۔ ان زمینوں کے اوپر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ پوری طریقے سے ملوث ہے اس کے اندر۔ تو میری درخواست گزارش ہے حکام بالا سے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے یہ بہت ہی ایک کلٹ وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کلٹ کو جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسا کلٹ ہے۔ پیپلز پارٹی دودھ کی دھلی نہیں ہے، اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی میں جیسا ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک کلٹ پارٹی ہے۔ اس نے کلٹ لوگوں کو وزارتیں دی ہیں، کلٹ وزیر اعلیٰ ہے، اور ہر چیز اس کی کلٹ ہے۔ ان کو کوئی کسی سے لینا دینا نہیں، انہیں سندھ کی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سندھ کی عوام بھوکوں مر رہی ہے، سندھ کی عوام کے پاس میٹھا پانی نہیں ہے، سندھ کی عوام کے پاس صاف ستھرا پانی نہیں ہے، سندھ کے غریب ہاریوں کے پاس پانی نہیں ہے تاکہ وہ کھیتی باڑی کر لیں، لیکن ان جاگیرداروں ان وڈیروں کے پاس پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، خوراک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر ذرا نگاہ رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ اور جامعہ کراچی میں اس وقت جمعیت یعنی اسلامی جمعیت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، اور ہم پوری طریقے سے ایز اے کراچی والا ہونے کے ناطے میری تمام سپورٹ جو ہے اسلامی جمعیت کے ساتھ ہے۔ جو چیز حکومت پاکستان نے جس کام کے لیے ایلوکیٹ کی ہے ہمیں اسی پر ہی قائم و دائم رہنا ہے۔ ہم لینڈ گریبر کو نہیں دیں گے۔ پوری کراچی کو دو پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور MQM، انہوں نے چائنا کٹنگ میں کاٹ دیا۔ میں گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے جن رفائی پلاٹوں پر چائنا کٹنگ کاٹی گئی ہے یا کوئی کمرشل پلاٹ جو بھی تھے ان کو توڑا جائے۔ یہ لوگوں کو ایک نصیحت دی جائے کہ لوگ دیکھتے ہیں 2 لاکھ کا مل رہا ہے، 5 لاکھ کراچی شہر میں 2 لاکھ 5 لاکھ روپے کی کوئی زمین مل سکتی ہے؟ کین یو امیجن؟ آپ کراچی شہر میں رہنے کی بات کر رہے ہیں، 5 لاکھ کا پلاٹ۔ ایک صاحب کہہ رہے کہ جی ہم 10 لاکھ میں آپ کو جو اتنا پلاٹ دے دیں گے۔ مجھے جو ہے ایک زمین چاہیے، ایکڑ 2-4 ایکڑ چاہیے۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں ملیر میں جو ہے آپ کو زمین دیتا ہوں 1 لاکھ روپے پر ایکڑ۔ میں حیران رہ گیا کہ ملیر جو کہ کراچی سے منسلک ہے، بالکل تعلق ایک دم لگا ہوا ہے، وہاں پہ 1 لاکھ روپے پر ایکڑ زمین۔ تو ان جھوٹے لینڈ گریبروں سے بچ کے رہیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فوج کا ساتھ دیجیے۔ زیادہ سے زیادہ فوج میں بھرتی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ زندگی آنی فانی ہے، اور اسپیشلی میں ان لوگوں سے کہوں گا جو فوج میں بھرتی ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، کم سے کم فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے اپنی شادی کر لیں، 2-4 بچے پیدا کر لیں تاکہ آپ کی نشانیاں اس زمانے میں رہ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔